السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ گرامی قدر صدر محترم جناب عبداللہ فاروق صاحب، رئیس جمعیت اہل الحدیث بنگلہ دیش، اور یہاں کے ناظم عمومی بنگلہ دیش جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش کے ناظم عمومی جناب شہید اللہ خان صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، اور ہمارے سامنے ان سمندر کے ایک سمندری طوفان کی شکل میں علماء، یہاں کے معززین اور یہاں کے سامعین کا بہت بڑا ازدحام جو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ سے مخاطب ہونے کا اور آپ کے سامنے اپنی خیالات کو رکھنے کا موقع ملا ہے۔ جیسا کہ ابھی میرے تعارف میں آپ کو بتایا گیا کہ میرا تعلق آپ کے پڑوس میں واقع ملک نیپال سے ہے، اور ملک نیپال کی زبان سرکاری زبان تو نیپالی ہے، آپ کی زبان بول چال کی زبان بھی اور یہاں کی سرکاری زبان بھی بنگلہ زبان ہے، لیکن اللہ کی قدرت کہ میں آپ سے اردو زبان میں مخاطب ہو رہا ہوں اور اردو زبان میں اپنے خیالات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور مجھے اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے۔ ہم مسلمان اور خاص طور سے اہل حدیث پوری دنیا میں جہاں بھی رہتے ہوں، ہمارا ایک دوسرے پر حق ہے اور ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے بھی ہیں۔ دنیا کا ہر ملک جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ جیسا کہ فارسی کا ایک مصرع ہے، ہر ملک ملک ماست کی ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ہے، کیونکہ یہ پوری سرزمین اور پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور علامہ اقبال نے جو شاعر مشرق ہیں، شاعر پاکستان ہی نہیں ہے، شاعر مشرق کے خطاب سے ان کو نوازا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ترانے ملی میں، چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا۔ علامہ اقبال نے جو کہا تھا وہ بات اپنی جگہ پر درست ہے۔ میں ملک نیپال سے آیا ہوں، ایک چھوٹا سا ملک، دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں پر مسلمانوں کی بہت تھوڑی سی آبادی ہے۔ مجھے یہاں آ کر کے اور یہ جان کر کے بے انتہا خوشی ہوئی کہ یہاں پر ہمارے بھائیوں اہل حدیثوں کی تعداد تقریباً 4 کروڑ ہے۔ یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی تعداد تقریباً 4 کروڑ ہے، جبکہ ہمارے پورے ملک کی تعداد بھی 4 کروڑ نہیں ہے، 3 کروڑ سے کچھ زائد ہے۔ اور سرکاری احصائیات کے مطابق، سرکاری گنتی کے مطابق مسلمان وہاں پر صرف 5% ہیں، 5% سے بھی کچھ کم ہے، اور سرکاری گنتی کے مطابق مسلمانوں کی آبادی وہاں پر 16 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، اور آپ کی آبادی ہمارے پورے ملک کی آبادی یعنی اہل حدیثوں کی آبادی پورے ملک کی آبادی سے زیادہ ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ رشتہ عقیدہ اور ایمان کا ہے، وہ رشتہ کتاب و سنت کا ہے، وہ رشتہ دین و مذہب کا ہے، اور وہ رشتہ توحید اور رسالت کا ہے۔ یہ رشتے اتنے مضبوط ہیں کہ دنیا کے سارے رشتے اس کے سامنے ہیج ہیں۔ دنیا کے سارے رشتوں کی، اس عقیدے اور ایمان کی، توحید اور ایمان کی، توحید اور رسالت کے رشتے کے مقابلے میں دنیا کا کوئی رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک نیپال سے آپ ایک اسلامی اسکالر آپ کے سامنے
یہاں پر آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے، آپ کی سرگرمیوں کو جاننے کے لیے، آپ کے نشاطات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے، اور ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے اندر علماء دین کے خطابات کو سننے کا جو شوق ہے اور ان سے ملنے کا جو شوق ہے، ان سے جو عقیدت رکھتے ہیں، ان کے جذبات کو دیکھ کر کے میں اپنے جذبات کو ضبط نہیں کر سکا کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے ہمارے بھائی کس طرح سے اہل حدیث علماء کی قدر کرتے ہیں۔ تو یہ جو رشتے ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، یہ رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ ہے، زمان و مکان کے رشتے سے زیادہ ہے، زبان کے رشتے سے زیادہ ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جس نے زمان و مکان کے فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے، اور جو اجنبیت ہمارے اور آپ کے درمیان زبان کی وجہ سے ہونی چاہیے، اس اجنبیت کو دور کر دیا ہے۔ ہم اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سلف ہیں، ہم عقیدہ توحید کے حاملین ہیں، ہم کتاب و سنت کو اس دنیا میں عام کرنے والے لوگ ہیں۔ اس بات پر ہم جتنا فخر کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کی حفاظت کا کام ہم سے لیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی، بڑے شرف اور بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اتنی بڑی خدمت لی ہے۔ یہ اہل حدیث ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس دنیا میں پھیلایا۔ یہ اہل حدیث ہیں کہ جو اگر جانتے ہیں تو صرف اللہ کے قرآن کو جانتے ہیں یا نبی کے فرمان کو جانتے ہیں، اس کے آگے نہ کسی فقیہ کی بات مانتے ہیں، نہ کسی محدث کی بات مانتے ہیں، نہ کسی مفسر کی بات مانتے ہیں، نہ کسی مفتی کی بات مانتے ہیں، نہ کسی امام کی بات مانتے ہیں، نہ کسی کے در پر اپنا سر جھکاتے ہیں، نہ کسی سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، نہ کسی سے اپنی کوئی ضرورت کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ اہل حدیث ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی سنتوں کو دنیا میں عام کیا۔ آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہیں تو یہ اہل حدیثوں کی بدولت ہے۔ میں آج اپنے اہل حدیث ہونے کی بنا پر اس بات کو نہیں کہتا ہوں۔ اہل الحدیث نے، ائمہ حدیث نے ہر دور میں اور ہر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کی حفاظت کی، آپ کے ایک ایک فعل کی حفاظت کی، آپ کے فرمودات کی حفاظت کی، اور امت تک اس کو بغیر کسی تبدیلی کے اور بغیر کسی کم و کاسٹ کے ان اہل حدیثوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اور دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر کے گھومے، اور دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے پیغام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے پیغام کو، توحید کے تقاضوں کو اس دنیا میں امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ اہل حدیث ہیں کہ جن کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و قرار۔ کسی امام نے کیا کہا ہے، کسی فقیہ نے کیا کہا ہے، کسی مفسر نے کیا کہا ہے، کسی مفتی نے کیا کہا ہے، کسی کے قول و فعل کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں اگر ان کا قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور آپ کے فرمودات سے اگر کہیں ٹکرا رہا ہے تو اس کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اہل حدیثوں نے بہت حد تک اپنی ذمہ داری پوری کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ ہمارا مسلک اہل حدیث، منہج سلف آج پوری دنیا میں پوری طاقت کے ساتھ گونج رہا ہے، اور ہماری تعداد میں الحمدللہ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بس صرف شرط اس بات کی ہے کہ ہم اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ذرا بھی پیچھے نہ ہٹیں اور دنیا میں آپ کے فرمان کو عام کریں۔ صحابہ کرام کی سیرتیں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے ہی،
इन्न फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इन्न लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में हमारे लिए उसवा और नमूना है। लेकिन उन सहाबे किराम ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे, वो सहाबे किराम जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकतब में दर्स हासिल करने का मौका मिला था, वो सहाबे किराम, उनकी ज़िंदगियाँ भी हमारे सामने हैं। उन्होंने किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक छोटे से छोटे कौल की हिफाजत की। तारीख़ में, सीरत की किताबों में वाक़यात भरे पड़े हुए हैं कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से कोई एक जुमला निकल गया, उसकी गरज़ व गायत क्या है, उसके आगे पीछे क्या है, उसको देखे बगैर उस पर फ़ौरन अमल करते थे। एक मरतबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो उसी खुतबे के दौरान लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे थे और इधर उधर जगह की तलाश में खड़े थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, अभी एक पैर मस्जिद के अंदर था, एक पैर बाहर था, या मस्जिद के बाहर थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी और फ़ौरन उसी जगह पर मस्जिद के दरवाज़े पर बैठ गए। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि अब्दुल्ला, ये बैठने का कौन सा तरीक़ा है कि तुम दरवाज़े पर बैठ गए, अंदर जगह थी। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे कानों ने सिर्फ़ एक बात सुनी कि भाई लोगों बैठ जाओ, मैंने ये नहीं देखा कि आप किसको कह रहे हैं। आपकी आवाज़ मेरे कान में पहुंची और उसके बाद मैंने उस पर, आपके हुक्म पर अमल करना ज़रूरी समझा। तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमान हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और सहाबा ने जिस तरह से अमल करके दिखाया है उसी तरह से हम भी अमल करके अपने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा वफ़ादार साबित करें और ये साबित कर दें कि अगर इस दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ज़िंदा हैं, अगर आपकी सुन्नतें मिटने से ज़िंदा हैं, आपकी सुन्नतें मिटी नहीं हैं, तो ये अहले हदीसों के सर उसका सेहरा जाता है। अल्लाह तबारक ताला हम सब को दीन इस्लाम पर चलने की और आपके सुन्नतों को ज़िंदा रखने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।